کاروان دعوت قرآن و حدیث مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، برتری اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین کے لیے ہے۔
جو ساری کائنات کا اکیلا ہی خالق و مالک، رازق، داتا، مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، بندہ نواز، دستگیر ہے۔ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ساجی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار ان گنت لا تعداد لا محدود درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے آقا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر کہ جنہیں رب ذوالجلال نے ساری کائنات سے اعلیٰ، اولا، بالا، کامل، مکمل، اکمل، حسین اور احسن بنا کر مبعوث فرمایا، جن جیسا خوبصورت، جن جیسا خوبصیرت آج تک نہ کسی ماں نے جنا ہے اور نہ قیامت تک کوئی ماں جنم دے سکتی ہے۔ اس کے بعد کروڑوں رحمتیں ہوں حضرات صحابہ کرام، ازواج مطہرات، ائمہ اہل بیت، سلف صالحین اور ہمارے والدین پر۔ اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ اس وقت سے ہے جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم سے۔ آپ کے صحابہ سوال کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا 4 مہینے حرمت والے وہ کون کون سے ہیں؟ رسول کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا 3 مہینے پہ در پہ آنے والے اکٹھے مسلسل ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور 4تھا مہینہ ان سے الگ ہے، وہ رجب کا مہینہ ہے۔ 3 مہینے اکٹھے مسلسل اللہ نے ان کو حرمت والا کہا، اور 3 مہینے اکٹھے حرمت والے بنائے اس لیے کہ ان میں حج کا مہینہ آتا ہے، حج سے پہلے والا مہینہ بھی حرمت والا، حج والا مہینہ بھی حرمت والا، اور حج کے بعد کا مہینہ بھی حرمت والا۔ اس لیے کہ لوگ حج کے لیے نکلیں، قافلے نکلیں، سفر کے لیے لوگ نکلیں، ان کی عزت محفوظ ہو، ان کی جان، ان کا مال محفوظ ہو، اور کسی قسم کی جنگ، کسی قسم کا فساد، کسی قسم کا جدال، کسی قسم کا دنگا نہ ہو، انسان اللہ کے گھر خیر و عافیت کے ساتھ پہنچ جائے۔ یہ پہلا مہینہ اس لیے حرمت والا
اور پھر حج کا مہینہ بھی حرمت والا قرار دیا کہ حج جو بہت بڑی عبادت ہے، اس عبادت میں رکاوٹ نہ آئے، اس عبادت کے اندر کوئی رخنا نہ ڈالے، اس عبادت کے موقع پر کوئی فساد نہ کرے، کوئی لڑائی نہ کرے، کوئی خون نہ بہائے، اور حج کے بعد لوگوں نے اپنے گھروں کو واپس جانا، ان کی واپسی بھی محفوظ ہو، وہ واپسی بھی خیریت کے ساتھ اپنے گھروں تک پہنچ جائیں، کوئی ڈاکہ، کوئی چوری، کوئی رہزنی نہ ہو، اس لیے اس مہینے کو بھی حرمت والا قرار دیا گیا۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ساری قومیں اپنے سال کے آغاز پہ خوشی اور مسرت کا اظہار کرتی ہیں، لیکن ہم اپنے اسلامی تہوار کے شروع میں، آغاز میں، ابتدا میں رونے دھونے پہ لگ جاتے ہیں اور کوئی کام نہیں۔ پھر یہ محرم کا مہینہ گزرتا ہے تو مسلمانوں کے چہرے لٹک جاتے ہیں، ان کے چہرے پہ اڑی ہوئی ہوائیاں اور پرمزدگی چھائی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں جی محرم کے بعد یہ سفر کا مہینہ آ گیا ہے، اور سفر منحوس مہینہ ہے، نحوست والا ہے، بدشگونیاں، بدگمانیاں، اور اس سفر کے مہینے میں شادیاں منسوخ کر دی جاتی ہیں، سفر کے مہینے میں سفر منسوخ کر دیے جاتے ہیں، سفر کے مہینے میں نئے کاروبار کی ابتدا نہیں کی جاتی، اس لیے کہ جناب سفر کا مہینہ آ گیا اور یہ مہینہ بڑا منحوس مہینہ ہے، نحوست والا مہینہ ہے۔ حالانکہ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ سرور کونین، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا لوگوں کوئی بیماری متعدی بیماری نہیں ہے، الو کی آواز منحوس نہیں ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور اسی لیے واضح طور پر اعلان کر دیا کہ سفر کے مہینے میں بدشگونی کی کوئی حیثیت نہیں۔ آج ذرا ذرا سی بات پہ بدشگونیاں، ذرا ذرا سی بات پہ نحوست کا ذہن ایام کو منحوس قرار دیا جاتا ہے، کہیں مہینوں کو منحوس قرار دیا جاتا ہے، کہیں ساعات کو، وقت کو، گھڑیوں کو منحوس قرار دیا جاتا ہے، کہیں الو کی آواز کو، الو کے وجود کو منحوس قرار دیا جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں کا، ان ساری باتوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ روایات کے اندر، تفاسیر میں، تواریخ میں یہ بات موجود ہے کہ محرم کے بعد اہل عرب نکلتے، جنگ و جدل کرتے، جو ان کی رکی ہوئی لڑائیاں ہوتی وہ لڑائیاں لڑتے، فساد کرتے، خون بہاتے۔ ان کے اس خون خرابے کی وجہ سے اہل عرب سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، لیکن سفر کا مہینہ منحوس نہیں، نہ تھا نہ اب ہے، لیکن مشرکین عرب سفر کے مہینے میں بڑی بدشگونیاں لیتے، اور اس کے علاوہ بھی
وہ بہت سارے مختلف معاملات کے اندر بدشگونیوں سے کام لیتے، مختلف چیزوں کو اپنے لیے منحوس سمجھتے، مختلف اوقات کو اپنے لیے منحوس سمجھتے، مختلف دنوں کو اپنے لیے منحوس سمجھتے، سفر کے لیے، تجارت کے لیے پتھروں پہ لکھ کر وہ 500 کی طرح پھینکتے، پھر جو بھی فیصلہ ہوتا وہ پتھروں کے فیصلوں پر یقین رکھتے، پتھروں کے فیصلوں کو مانتے۔ اور آج ہمارے مسلمان بھائی اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، اپنے آپ کو مومن کہلانے والے، اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور امتی کہلانے والے، آپ کے ساتھ محبت کے دعوے کرنے والے غور کریں، کیا آج ہمارے لوگوں کے اندر بھی وہ چیزیں شامل نہیں ہوگی؟ کیا آج مسلمان الو کی آواز کو منحوس نہیں سمجھتے؟ کیا آج مسلمان الو کے بسیرے کو ہلاکت اور تباہی کا سبب نہیں سمجھتے کہ جہاں پر الو موجود ہوگا جی وہاں پر ہلاکتیں ہو جاتی ہیں؟ کیا نجومیوں اور رملیوں سے پانسے نہیں نکلوائے جاتے؟ کیا نجومیوں سے حساب نہیں لگوائے جاتے؟ ان کو ہاتھ نہیں دکھائے جاتے؟ ہاتھوں کی لکیروں پہ یقین نہیں کیا جاتا؟ کیا پرندوں کے ذریعے فال نہیں نکلوائی جاتی؟ آج لاہور کے کتنے فٹ پاتھ ہیں جہاں پر رکھے ہوئے طوطوں کے ذریعے اپنی قسمت کا حال معلوم کیا جاتا ہے، اپنی قسمت کے فیصلے طوطوں سے کروائے جاتے ہیں۔ کیا آج پاکستان کے اخبارات میں نہیں چھپتا کہ آپ کا آنے والا، آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ اخبارات کے اندر پڑھے لکھے لوگ یہ بات شائع کرتے ہیں کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ مختلف اخبارات میں ہر ہفتے کے بارے میں مختلف باتیں، آپ 4 اخبارات کو اٹھا لیں، چاروں کے ہفتے ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔ ایک اخبار کہے گا آپ کے لیے اتوار کا دن اچھا، دوسرا اخبار کہے گا نہیں اتوار کا دن آپ کے لیے منحوس ہے۔ ایک کہے گا اس دن سفر کی ابتدا کرو، کاروبار کی ابتدا کرو، دوسرا اخبار کہے گا نہ 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 اس دن کاروبار کو ہاتھ نہ لگانا، یہ دن تمہارے لیے اچھا نہیں۔ یہ ساری چیزیں اوہام پرستی، وہم پرستی اور توہم پرستی کا حصہ ہے۔ لیکن اللہ کا کیا ارشاد ہے اس وہم کے بارے میں، اس توہم پرستی کے بارے میں؟ رب ذوالجلال کیا فرماتے ہیں؟ قرآن پاک کے اندر ارشاد ہوتا ہے، فرمایا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اگر حق کو ان وہموں کے تابع کر دیا جائے، ان اوہام کے تابع کر دیا جائے تو زمین و آسمان کے اندر فساد برپا ہو جائے، جو بھی زمین و آسمان کے اندر ہے سب کے اندر فساد برپا ہو جائے۔ اگر حق کو وہم کے تابع کر دیا جائے، حق وہم کے تابع نہیں ہوتا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، اللہ کے فیصلے کو کوئی دن تبدیل نہیں کر سکتا، اللہ کے فیصلے کو کوئی مہینہ تبدیل نہیں کر سکتا، اللہ کے فیصلے کو کسی نجومی کی بات رد نہیں کر سکتی۔ اللہ کا فیصلہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ جس بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹال سکتی۔ یہ قرآن کہتا ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے، اس دعا کے اندر الفاظ کیا ہوتے؟ ذرا غور کرو، وہم کرنے والوں، توہم پرستی کا شکار ہونے والوں، مہینوں سے بدشگونیاں لینے والوں، اوقات سے بدشگونیاں لینے والوں، پتھروں سے بدشگونیاں لینے والوں، درختوں سے بدشگونیاں لینے والوں، کائنات کے امام ہیں، رسولوں کے تاجدار ہیں، مکہ کے در یتیم ہیں، آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا کے اندر ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگا کرتے اور یہ الفاظ ارشاد فرمایا کرتے: اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، کہ اے زمین و آسمان کے مالک، تو کسی کو کوئی چیز عطا کرنے پر آ جائے ساری دنیا مل کر بھی اس کو نہیں روک سکتی، اور تو اگر فیصلہ کر لے کہ کسی کو کوئی چیز نہیں دے گا، ساری دنیا مل جائے، زمین مل جائے، آسمان مل جائے، ساری مخلوق مل جائے، ساری کائنات مل کر بھی اس کو وہ چیز عطا نہیں کر سکتی۔ یہ عقیدہ کس کا؟ یہ نظریہ کس کا؟ یہ سوچ کس کا؟ یہ فرمان کس کا؟ یہ اعلان کس کا؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ تو جس کو عطا کرنے پہ آئے کوئی روک نہیں سکتا، اور تو کسی سے کوئی چیز روک دے ساری دنیا مل کر بھی اس کو نہیں دے سکتی۔ یہ اعلان، یہ فرمان، یہ ارشاد، اور فرعون کے ماننے والے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی کہا کرتے کہ ہم پر جو نحوست ہے، ہم پر جو برا وقت ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ اور صرف موسیٰ علیہ السلام کی کہ دشمن ہی یہ بات نہیں کہتے تھے، بلکہ سارے انبیاء جنہوں نے بھی توحید کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، ان کے مخالف ان کے بارے میں سورہ یاسین کے اندر ارشاد فرمایا، یہی بات کہا کرتے: انا تطیرنا بکم، یہ نحوستے، یہ برا وقت ان کی وجہ سے ہے۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ فرمایا طائرکم معکم، یہ برا وقت، یہ برے دن، یہ بری گھڑیاں، یہ برے لمحات، یہ تمہارے ساتھ برا ہونا، یہ ان کی وجہ سے نہیں، تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہے، تمہارے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، تمہاری اپنی برائیوں کی وجہ سے ہے۔ اور طبرانی کی روایت کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اس شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو بدشگونی رکھتا ہے، جو بدشگونی لیتا ہے، بدشگونی پر یقین رکھتا ہے، اس شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور اسی طرح ایک اور روایت کے اندر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کوئی بندہ کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے، کسی نجومی کے پاس جاتا ہے، کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، اس سے حال احوال معلوم کرتا ہے اور پھر اس پہ یقین کرتا ہے، تو کائنات کے امام رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا نجومی کی بات پہ، کاہن کی بات پہ، جادوگر کی بات پہ یقین کرنے والا فقد کفر بما انزل محمد، اس طرح ہے کہ اس نے محمد الرسول اللہ پہ نازل ہونے والی شریعت کا کفر کر دیا ہے، انکار کر دیا ہے۔ فقد کفر انزل بما محمد، جو محمد پہ نازل ہوا، جو شریعت نازل ہوئی، جو قرآن نازل ہوا، جو اللہ کی آیات نازل ہوئی، جو وحی نازل ہوئی، وہ اس طرح ہے کہ جس طرح اس نے ان سب کا انکار کر دیا۔ کاہن سے حال معلوم کرنے والا، نجومی سے ستاروں کا حساب لگوانے والا، ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کے اس پہ یقین کرنے والا، فرمایا جس نے یہ سب کچھ گیا اور اس پر یقین کر لیا اور کہا کہ یہ سچ ہے، اس نے محمد پہ نازل ہونے والی شریعت کا انکار کر دیا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا لوگوں یاد رکھو، پتھروں کو پھینک کر اس پہ یقین کرنے والے، راستوں کے تعین سے بدشگونی کرنے والے
اور تہم پرستی، فرمایا یہ شرک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ اللہ کے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدشگونی شرک ہے۔ کسی چیز کے بارے میں بدشگونی پیدا کرنا، بدشگونی پہ یقین رکھنا، فرمایا یہ شرک ہے۔ اور بدشگونی ہے کیا؟ گھر سے نکلے بندہ، آگے کالی بلی آ جائے تو کہاں جائے کہ جناب آگے کالی بلی آ گئی، راستہ کاٹ گئی، اب میرا سارا دن ہی خراب گزرے گا۔ یہ بدشگونی ہے۔ یہ بدشگونی ہے کہ صبح کوئی غریب آدمی کسی دکاندار کے پاس جائے اور اس کو کہے یار ابھی پیسے نہیں ہیں، شام کو مزدوری کر کے دیہڑی لگا کے تمہیں دے دوں گا، اور وہ سودا نہ دے کہ جناب بوڑی خراب ہو جائے گی۔ یہ بدشگونی ہے کہ کسی غریب آدمی کو سودا ادھار دینے سے سارے دن پہ نحوست، غریب آدمی کا بھلا کرنے سے بھلا نحوست آتی ہے، وہ تو برکت آتی ہے۔ غریب کے ساتھ، مفلس کے ساتھ، ندار کے ساتھ بھلا کرنے سے غربت نہیں آتی، نحوست نہیں آتی، بے برکتی نہیں آتی، بلکہ اللہ کی رحمت آتی ہے۔ یہ بدشگونیاں ہیں۔ کسی بری شکل والے آدمی کو دیکھ لے اور کہہ دے جناب سویرے سویرے اس کی شکل نظر آ گئی، پتہ نہیں سارا دن کیسا گزرے گا۔ ایسے ہی ایک بادشاہ شکار پہ نکلا، ابھی نکلا، اس کے گھر کے باہر ایک بندہ بد شکل تھا، بری شکل کا تھا، وہ سامنے آ گیا۔ بادشاہ نے کہا اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دو، میں شکار کے لیے نکلا ہوں اور اتنی بری شکل کا آدمی میرے سامنے، میرا شکار اچھا نہیں ہوگا، میرا دن اچھا نہیں گزرے گا۔ بدشگونی کی، بدشگونی، اور اسی بدشگونی میں بادشاہ نے کہا اس کو جیل میں ڈال دو۔ بادشاہ شکار پہ گیا، اللہ کا کرنا اس دن اس کا شکار پہلے سارے دنوں کی نسبت بہتر ہوا، بہت زیادہ شکار ہاتھ میں آیا۔ واپس آیا، آ کر کے کہنے لگا اس آدمی کو چھوڑ دو۔ سامنے لایا گیا، کہا تجھے چھوڑنے کا حکم دیتا ہوں، آج میرا دن برا نہیں گزرا، بلکہ میں تو ڈرتا تھا کہ میرا دل منحوس گزرے گا، نحوست والا چہرہ سامنے آ گیا اور میرا شکار اچھا نہیں ہوگا، بلکہ میرا تو شکار پہلے سے بھی زیادہ ہوا۔ وہ آدمی بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا بادشاہ میں تو آپ کے لیے منحوس نہ ہوا، لیکن پھر آپ تو میرے لیے منحوس ہو گئے نا، کہ جن کی وجہ سے، جس کی وجہ سے سارا دن مجھے جیل میں بند رہنا پڑا، سارا دن قید خانے میں گزارنا پڑی، پھر میں تو منحوس نہیں، منحوس تو آپ کو۔ تو یہ بدشگونی ہے۔ اور آج یہی بات ایک نجومی کہتا ہے، یہی بات فال نکالنے والا کہتا ہے کہ جناب فلاں پتھر پہنو، اس پتھر کے اندر بڑی برکت ہے، فلاں پتھر استعمال کرو، رزق کے خزانے کھل جائیں گے۔ بندہ پوچھے کہ اگر یہ پتھروں کی وجہ سے رزق ملتا تو پھر جس کی صندوق جی ان پتھروں سے بھری ہوئی ہے، اس کو تو کام کرنے کی ضرورت نہیں، گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں، تجارت کی ضرورت نہیں، وہ صندوق جی پتھروں کی بھری گھر میں بیٹھا رہے اور ان پتھروں کی وجہ سے اس کو وہی رزق ملے، پتھروں کی وجہ سے رزق۔ یہ پتھر فلاں انگلی میں پہن لو، فلاں ہاتھ میں پہن لو، رزق ہے۔ اور یہ باتیں وہ لوگ کہتے ہیں، آج جاؤ جن لوگوں نے ان پتھروں میں سے ایک پتھر نہیں پہنا بلکہ ان کی ساری انگلیاں پتھروں سے بھری ہوتی ہیں، آج دنیا دیکھتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں، چشمے فلک دیکھتی ہے، وہ در در پہ لوگوں سے آٹے کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، گلی گلی کے اندر بگاری بن کے پھر رہے ہوتے ہیں، در در سے لوگوں سے در در کروا رہے ہوتے ہیں، ایک نہیں پانچوں کی پانچوں انگلیاں ان پتھروں کے ساتھ بھری ہوتی ہیں۔ اگر پتھر رازق ہوں، پتھر دینے والا، اصل بات یہ ہے کہ ان بیوقوفوں کی عقلوں پہ پتھر پڑ گئے ہیں، ان کو اتنی سمجھ نہیں آتی کہ یہ پتھر یہ رزق نہیں دے سکتا، پتھر عزت نہیں دے سکتا، پتھر اقتدار نہیں دے سکتا، پتھر روزگار نہیں دے سکتا، پتھر اولاد نہیں دے سکتا،
اور لوگوں دنیا کے اندر سب سے عزت والے پتھر کا نام حجر اسود ہے، سب سے زیادہ برکت والے پتھر کا نام حجر اسود ہے، اور حجر اسود وہ پتھر ہے کہ جس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو سلام کیا، جب اس کو بوسہ دیا، اس وقت وہیں پر کھڑے ہو کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، حجر اسود تو بڑی عزت والا، حجر اسود تو بڑے احترام والا، تجھے بوسہ دیتے ہیں، تجھے سلام کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ تو کسی نفع کا مالک ہے، اس لیے نہیں کہ تو کسی نقصان کا مالک ہے، حجر اسود سن لے، نہ تو نفع کا مالک نہ تو نقصان کا مالک، تجھے سلام کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ آمینہ کے لال نے تجھے سلام کیا تھا، تجھے سلام کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے آقا نے تجھے سلام کیا۔ حجر اسود اگر آقا نے سلام نہ کیا ہوتا آج خطاب کا بیٹا عمر تجھے سلام نہ کرتا۔ حجر اسود کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اور ہم کہتے ہیں نا فروزہ پہن لو، فروزہ کے اندر بڑی برکت ہے، فروزہ کے اندر یہ فضائل ہے، فروزہ کے اندر یہ مناقب ہے۔ پتہ ہے یہ فروزہ کے بارے میں اتنے فضائل کیوں بیان کیے جاتے؟ یہ فروزہ پتھر کی نسبت کس کی طرف ہے؟ یہ جس کی طرف نسبت کی جاتی وہ کون ہے؟ اور ہم مہنگے سے مہنگا فروزہ پہنتے ہیں۔ فروزہ ایک پتھر کا نام رکھا گیا اس شخص کی طرف نسبت کر کے جو قاتل ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کرنے والا ابو لولو فیروز مجوسی تھا، ایران کا رہنے والا تھا، ایرانی تھا، اور آج اسی ابو لولو فیروز کے ماننے والے پتھر کا نام فیروز کے نام پہ رکھتے ہیں کہ جو شخص وہ پتھر پہن لے گا، فیروزہ پہن لے گا، وہ بہادر ہوگا، جو فیروزہ پہن لے گا وہ ہر میدان کے اندر کامیاب ہوگا۔ نسبت اس کی قاتل عمر کی طرف ہے، نسبت اس کی پیغمبر کے صحابی کے قاتل کی طرف ہے۔ لیکن لوگوں سن لو، جس کی طرف مرضی نسبت ہو جائے، پتھر نفع کا مالک نہیں، پتھر نقصان کا مالک نہیں، پتھر کامیابی کا ضامن نہیں۔ یہ کامیابی اللہ کی طرف سے، نفع کا مالک اللہ ہے، نقصان کا مالک اللہ ہے، عزت ادا کرنے والا صرف اللہ ہے، ذلت دینے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ کے سوا نہ پتھر کامیابی والا، نہ شجر کامیابی والا، نہ حجر کامیابی والا ہے۔ اللہ اللہ ہے، اللہ صرف اللہ، اللہ پہ یقین، اللہ پہ بھروسہ۔ اور یہاں پہ مسلمانوں کی حالت، سفر کا مہینہ شروع ہوتے ہی بدشگونیاں، وہ گندم کی گنگنیاں بنا کے ابال کے تقسیم کی جاتی ہیں کہ ہم سے نحوست ٹل جائے، اس مہینے کی نحوست سے ہم محفوظ رہیں۔ سفر کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہنڈیاں توڑ دی جاتی ہیں، ہنڈیاں توڑ دی جاتی ہے کہ جناب ہم نحوست سے محفوظ رہیں اور ہمارے رزق کے اندر کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے۔ طبرانی کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں انسان کو بہت جلد گھیر لیتی ہیں، ایک بدگمانی، ایک بدشگونی اور ایک حسد ہے۔ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو بہت جلد انسان کو گھیر لیتی ہیں۔ آج اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، کیا ہم ان بیماریوں کے اندر مبتلا نہیں؟ کیا ہمارے اندر بدگمانی کی بیماری بہت زیادہ نہیں؟ کسی کو دیکھے تو فوری بدگمانی، ان بعض الظن اسم، یہ ایسی بیماری کہ جس کے بارے میں اللہ کے قرآن نے کہا ان بعض الظن اسم، بدگمانی نہ کیا کرو، بدگمانی سے بچا کرو، اس لیے کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں۔ راستے کے اندر اتنی بدگمانی، میاں بیوی کھڑے ہوں، دیکھنے والا کہے گا پتہ نہیں کون کون کھڑے کیا کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی شیطان کی طرف سے ہے، رات کا اندھیرا، کائنات کے امام، رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ امت کی ماں ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کھڑے ہیں۔ قریب سے ایک صحابی گزرے، وہ گزر گئے، تھوڑی دور گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آواز دے کے بلایا، بلا کے فرمایا سن لو، یہ میری بیوی ہے، میری زوجہ صفیہ ہے، جس کے پاس میں کھڑا ہوں،
صحابی عرض کرنے لگے اللہ کے رسول میں آپ کے بارے میں بدگمانی تو نہیں کر سکتا. فرمایا تم نہیں کر سکتے لیکن شیطان ہے جو دلوں کے اندر بدگمانیاں پیدا کرتا ہے. یہ شیطان کہیں بدگمانیاں پیدا کرتا ہے, کہیں بدشگونیاں پیدا کرتا ہے کہ جناب سفر میں کام نہیں کرنا, سفر میں شادی نہیں کرنی, سفر نہیں کرنا اس مہینے میں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا غزوہ زندگی کے اندر جو سب سے پہلی لڑائی کے لیے نکلے مقام ابوا کے لیے, جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے مہاجرین تھے, صرف مہاجرین, ان کو لے کر آپ نکلے مقام ابوا کی طرف. مقام ابوا پر حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے علم بردار تھے. لشکر کا پرچم سفید تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ اپنا نائب مدینہ کے اندر سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا, اور یہ پہلی لڑائی, پہلا غزوہ جس کے لیے اللہ کے رسول نکلے ہجرت کے 12ویں مہینے میں ہوا. یہ سفر کے مہینے میں ہوا. سفر کا مہینہ تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, اور سفر کا مہینہ تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سخرا کے سربراہ مخشہ بن عمر کے ساتھ امن کا معاہدہ کیا. اسی سفر کے مہینے میں 3 ہجری کو قبیلہ کارا کے لوگ آئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درخواست کی کہ ہمیں کچھ لوگ دیں جو ہمارے پاس جا کر لوگوں کی تعلیم اور تربیت کا کام کرے. اللہ کے رسول نے 10 صحابہ ان کے ساتھ روانہ کیے جن کو راستے کے اندر شہید کر دیا گیا. یہ سفر کا مہینہ تھا. اور پھر اسی طرح بخاری شریف کے اندر روایت جو بیر مونا کا واقعہ پیش آیا, امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ جس کے اندر 70 قرآن کے قاری, 70 قرآن کے حافظ شہید ہوئے, یہ بھی سفر کا مہینہ تھا. اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا, اس کو منحوس سمجھا جاتا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مہینوں میں یہ کام کیوں کرتے, اپنے صحابہ کو کیوں روانہ کرتے, اپنے صحابہ کو کیوں رخصت کرتے. یہ سفر کا مہینہ ناکامی کا مہینہ ہوتا تو اس مہینے میں خیبر کی فتح اللہ نے مسلمانوں کو عطا کی. خیبر فتح ہوا سفر کے مہینے میں, تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ مہینوں کے اندر کامیابی اور ناکامی نہیں, بلکہ کامیابی اور ناکامی اللہ کے پاس ہے. یہ بات جوتا الٹا پڑا ہو تو اس سے بدشگونی کہ جناب تقدیر الٹ ہو جاتی ہے. یہ ساری باتیں کمزور ایمان کی علامت ہے. یہ ساری چیزیں کمزور ایمان کی دلالت کرتی ہیں. لیکن یاد رکھو, کوئی ناکامی, کوئی برا وقت, کوئی نحوست کسی مہینے کی وجہ سے نہیں, کسی دن کی وجہ سے نہیں, کسی ساتھ کی وجہ سے نہیں, شجر کی وجہ سے نہیں, حجر کی وجہ سے نہیں, انسان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. ایک طرف یہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں, اور دوسری طرف بدھ کے آخری بدھ, سفر کے مہینے کے آخری بدھ کو جس کو چہار شنبہ کہا جاتا ہے, اس دن خوشیاں مناتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن شفا یاب ہوئے تھے, صحت یاب ہوئے تھے. حالانکہ بریلوی حضرات کے اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی اپنی کتاب احکام شریعت جلد 2 صفحہ 110 پہ لکھتے ہیں کہ آخری چہار شنبہ, سفر کا آخری بدھ, اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ اس میں اللہ کے رسول صحت یاب ہوئے, صحت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, بلکہ اس میں اللہ کے رسول بیمار ہوئے تھے. ہمارے لوگوں کو بھیڑ چال ہے, تحقیق نہیں, جستجو نہیں, تلاش نہیں, حق کا پتہ نہیں, سچ کا پتہ نہیں, جس طرح سن لیا اس کے پیچھے لگ گئے. لیکن اپنا عقیدہ, اپنا ایمان مضبوط کرو. ان پتھروں کے اندر, ان درختوں کے اندر, ان شجروں میں, ان مہینوں میں, ان گھڑیوں میں, ان لمحات میں کچھ نہیں ہے. عزت کا مالک اللہ ہے, ذلت کا مالک اللہ, اقتدار دینے والا اللہ. اور قرآن کے اندر یہی بات رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا, قل اللہم مالک الملک
تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ میرے محبوب، میرے مصطفیٰ اعلان کر دیجئے کہ اے اللہ تو بادشاہ ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ، تو حکمرانوں کا حکمران ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے حکومتیں عطا کرتا ہے، تو جسے چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے کرسی پہ بٹھا دیتا ہے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، تو جسے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے، تو جس کو چاہتا ہے اقتدار سے نیچے کر دیتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ عزتیں دینے والا بھی تو ہے، ذلتیں دینے والا بھی تو ہے۔ بیدک الخیر، اس لیے کہ ہر قسم کی خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور لوگوں، اللہ کون ہے؟ تم اللہ کو جانتے نہیں ہو، اللہ کا تعارف نہیں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، اللہ وہ ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ وہ ہے جو قدرتوں والا، اللہ وہ ہے جو حکمتوں والا، اللہ وہ ہے جو اختیار والا، اللہ وہ ہے جو عزت دینے والا، اللہ وہ ہے جو ذلت دینے والا، اللہ وہ ہے جو اقتدار دینے والا، اللہ وہ ہے جو اولاد دینے والا، اللہ وہ ہے جو رزق دینے والا، اللہ وہ ہے جو بیٹے دینے والا، اللہ وہ ہے جو بیٹیاں دینے والا۔ انک علی کل شیء قدیر، یہ عقیدہ بنا، یہ ایمان بنا، یہ ذہن بنا، یہ سوچ بنا، ہر چیز پر اگر کوئی قادر ہے صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر۔ اور قرآن پاک کے اندر دوسری جگہ پر ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اور پتھروں سے مدد مانگنے والوں اور درختوں سے مدد مانگنے والوں اور نجومیوں سے پھالیں نکلوانے والوں اور کہنوں سے جا کر باتیں کرنے والوں، اللہ کا اعلان سن لو، رب ذوالجلال کا فرمان سن لو۔ فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ کی تائید تمہیں مل جائے، اللہ کی نصرت تمہاری مل جائے، یا اللہ مدد کا نعرہ تم لگا دو، فلا غالب لکم، دنیا کی کوئی طاقت تم پہ غالب نہیں آ سکتی۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تمہیں ذلیل کرنے پر آ جائے، دنیا کی کوئی طاقت تمہاری مدد نہیں کر سکتی۔ اگر اللہ اقتدار دینے پہ آ جائے، امریکہ نہیں روک سکتا۔ اللہ اقتدار دینے پہ آ جائے، برطانیہ رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اور سیاستدانوں، اگر اللہ اقتدار دینے پہ آ جائے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں روک سکتی۔ اقتدار میں آنے سے اپنا ایمان اللہ پہ قائم کرو، اپنا یقین اللہ پہ قائم کرو، اپنا بھروسہ اللہ پہ قائم کرو۔ اقتدار کا مالک امریکہ کو سمجھ کے امریکہ کی نوکریاں کرنے والوں، اقتدار کا مالک IMF کو سمجھ کے IMF کے بوٹ پالش کرنے والوں، اقتدار کا مالک اللہ ہے۔ اقتدار جب اللہ عطا کرنے پہ آ جائے، فتح اللہ عطا کرنے پہ آ جائے، غلبہ اللہ عطا کرنے پہ آ جائے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو تمہیں مغلوب کر سکے۔ اور اگر اللہ ذلیل کرنے پہ آ جائے، اگر اللہ ذلیل کرنے پہ آ جائے، نہ تمہیں امریکہ بچا سکتا ہے۔ اللہ کسی کو ذلیل کرنے پہ آ جائے، اس کا مال نہیں بچا سکتا، اس کی دولت نہیں بچا سکتی۔ اللہ کسی کو ذلیل کرنے پہ آ جائے، اس کا اقتدار نہیں بچا سکتا۔ اللہ کسی کو ذلیل کرنے پہ آ جائے، اس کا اختیار نہیں بچا سکتا۔ اس لیے کہ عزت کا مالک اللہ ہے، ذلت کا مالک صرف اللہ ہے، اقتدار کا مالک صرف اللہ ہے، کرسی پہ بٹھانے کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے، اور تختے پہ لٹکانے کا پاس بھی اللہ کے پاس ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، جو مومن ہیں، جو مسلمان ہیں، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، جو مدینے والے کے غلام ہیں، جو مدینے والے کے دیوانے ہیں،
جو مدینے والے کے پروانے ہیں وہ پتھروں پہ توکل نہیں کرتے، وہ درختوں پہ توکل نہیں کرتے، وہ نجومیوں پہ توکل نہیں کرتے، وہ جادوگروں پہ توکل نہیں کرتے، وہ کاہنوں پہ توکل نہیں کرتے، وہ لمحات پہ توکل نہیں کرتے، وہ مہینوں پہ توکل نہیں کرتے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، محمد کے غلام توکل کرتے ہیں، رب ذوالجلال پہ کرتے ہیں، اس کے سوا کسی پہ توکل نہیں کرتے۔ دعا کرو اللہ ہمیں ان بدشگونیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور صرف اللہ اپنی ذات پہ توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔